الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 211ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ جنہیں بہت سی واضح نشانیاں دی گئی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو تبدیل کر دے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہلے آپ کو کل بتایا تھا کہ سوال کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کے دریافت کیا جائے، بلکہ ان کے اعمال کا مشاہدہ، ان کی حرکتوں کو مشاہدہ مقصود ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل دو طرح کے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے انہوں نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود نے جو بنی اسرائیل کی نسل سے ہی تھے، انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ پہلے والوں نے حرکت یہی کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی تھی کہ انہیں اپنا کلام سننے کا موقع فراہم کیا، تو ان کے بڑوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے باوجود اس کی ناشکری کی اور یہ تمنا کی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہراً ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، جو مچھلی کا پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس طریقے سے ناشکر پن میں مبتلا ہوئے اور ان کو بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں داخل ہونے پر یہ فرمایا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو رہا حنطۃ کا لفظ کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، لیکن یہ حنطہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس طرح من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا اور اس کے لیے حکم یہ تھا کہ جمع کر کے نہ رکھیں، لیکن انہوں نے اس نعمت کو اس طرح تبدیل کیا کہ اس کو جمع کر کے رکھا تو وہ سڑ گیا، خراب ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ تو یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے، اور اس کارناموں کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے انہیں عذابات میں مبتلا کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے کہ انہیں بھی اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا کہ ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے سامنے ہی نازل فرمایا، لہٰذا قرآن سے ہدایت حاصل کرنا بھی ممکن تھا، لیکن انہوں نے بھی تحریفات کی اور توریت کی ان آیات کو تبدیل کر دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو حاصل کرنے کے باوجود ناشکر پن میں مبتلا ہوئے اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات بیان فرمائیں کہ آپ بنی اسرائیل کا مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی آیات، کتنی نشانیاں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے سب کو بدلا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلے بعد اس کے کہ وہ نعمت اس سے حاصل ہو چکی تو پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ تو نزول اس کا خاص ہے، لیکن اگر ہم غور و تفکر کریں تو حکم عام ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی تبدیلی سے اپنے آپ کو بچائے، اور نعمت کی تبدیلی سے مراد سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں خاص چیزوں کے لیے، خاص فوائد کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی مقام پر خرچ کرنی چاہیے۔ آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، زبان ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، دل ہے، جسم ہے، مال و دولت ہے، ماں باپ ہیں، ملک ہے، آزادی ہیں، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ انہیں انہی مقام پہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کہ جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے استعمال کی اجازت ہے۔ اگر ہم ان سے ہٹا کر استعمال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں، فضول اسراف میں خرچ کریں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کی تبدیلی کس مقام پر ہو رہی ہے، کس مقام پہ اس نعمت کو خرچ کرنا چاہیے، کس مقام پہ خرچ کرنے سے بچنا چاہیے، استعمال سے بچنا چاہیے، یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ جب انسان علم دین سیکھے گا۔ آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے شریعت ہمیں بتائے گی، کس کس مقام پر دیکھنا، نگاہ اٹھانا حرام ہے، یہ شریعت سے معلوم ہوگا۔ لہٰذا علوم دینیہ کا سیکھنا ہی عافیت ہے۔ جب تک ہم یہ علم نہیں سیکھیں گے تب تک نعمتوں کے صحیح استعمال پر قادر نہیں ہوں گے،
اور اگر ہم صحیح طریقے سے قادر نہیں ہوئے تو گویا کہ ہم نعمت کو تبدیل کرنے والے ہوئے، ناشکرے پن میں مبتلا ہوئے، اور آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں آگے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت کو صحیح استعمال کیا یا اس کو تبدیل کر دیا اور ایسے مقام پہ استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے نہیں تھے۔ اس پر پھر اگر صحیح ہوگا، یعنی صحیح مقام پہ خرچ کیا ہوگا تو انعامات الہیہ حاصل ہوں گے، غلط مقام پہ استعمال ہوا تو وہاں پر حسرت و پچھتاوا اور ہو سکتا ہے کہ عذاب بھی ہو جائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور مزین کر دی گئی ان کے لیے جو کافر ہوئے دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے، فوقہم یوم القیامہ، یہ ان سے بلندی پر ہوگا قیامت کے دن، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کفار کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ زمانہ نبوی کے کفار کو دیکھ لیں تو وہ بھی دنیاوی مال و متاع کو سب کچھ سمجھ کر اس پہ فریفتہ ہوئے بیٹھے تھے، اور اسی چیز نے، سرداری کے زعم نے، کثرت مال، کثرت اولاد کے زعم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے سے دور رکھا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ کفار کا مشاہدہ کریں گے تو دنیاوی زندگی کو مزین کیا گیا ہے، آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے اپنی زندگی سے انجوائے کرنا، اپنی زندگی سے مزہ اٹھانا، یہی سب کچھ ہے۔ یہ نت نئے ذائقے، نت نئے لباس، نت نئی حرکتوں کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اسی میں ہمیں ہر طرح کا مزہ حاصل ہو جائے، اور آخرت کے بارے میں بالکل تفکر نہیں، اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو آج بھی آپ کفار کا مشاہدہ کریں گے تو یہ چیز ضرور آپ کو نظر آئے گی کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت زیادہ مزین ہے، آخرت کو بالکل انہوں نے فراموش کر دیا اور بھلا دیا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور یہاں پہ مذمت کے طور پہ ان کا ذکر کیا، اور جو آگے ارشاد ہوا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے۔ تو یہ آیت ان کفار کے بارے میں، کفار قریش کے بارے میں ہے کہ جو حضرت بلال، حضرت صہیب رومی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے غرباء صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ جب تم اسلام سے پہلے تھے تمہارے پاس کچھ مال بھی تھا، اسلام لانے کے بعد تو کچھ بھی نہ رہا، جسے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے بھی غلام تھے، پھر جب اسلام قبول کیا تو غریب آپ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غریب صحابی تھے، تو ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی کہ ان کا تم جو مذاق اڑاتے ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ والذین اتقوا، کہ اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یا جیسے وہ مسلمان تھے، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے بلندی پر ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ گویا کہ سمجھا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وقتی طور پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے، تو یہ معاملات فقط دنیا تک ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بلندی درجات عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا، اور اس وقت یہ کفار حسرت اور شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے کہ ہم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اور پھر ان کے بلندی درجات کو دیکھ کر انہیں رشک محسوس ہوگا، حسرت ہوگی اور شدید پچھتاوا ہوگا۔ تو اس سے وہ حضرات بھی درس حاصل کریں کہ جب کوئی مسلمان دین کی طرف مائل ہوتا ہے، مثلا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یا اولاد میں سے کوئی دین کی طرف مکمل طور پہ مائل ہوا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپنانا شروع کیا، اسلامی طریقوں کو اپنایا، عبادات پہ استقامت حاصل کی، گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی، تو اس وقت بعض مسلمان کہلانے والے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنی اولاد کو دینی ماحول سے یا دین کی طرف مائل ہونے سے روکا جاتا ہے، اور اسے گناہوں کی طرف مائل کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کی جاتی ہے، اور اس کو پھر وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بننے دے رہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی دوست دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، اس پہ طعنہ زنی کی جاتی ہے، اسے گھیر کر اس پر مطلب اس سے کراس کوسچنز کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر دوبارہ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مائل ہوتا ہے تو بسا اوقات والدین کو تشویش نہیں ہوتی ہے، لیکن قریبی رشتہ دار اور محلے والے آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا، عالم جوانی میں تو دیکھو یہ تو دین کی طرف مائل ہو گیا، مولوی بن جائے گا تو دنیا کا نہیں رہے گا۔ اور اس قسم کے مشورہ دینے کے بعد والدین کو ابھارتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنی اولاد کو دینی راستے سے روک کر دنیاوی راستے پر لگا دیں۔ تو بعض اوقات والدین پھر ان کے بہکائے میں آ کر واقعی اپنی اولاد کو اس قسم کے معاملات سے روک دیتے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے یہ آیات درس عبرت ہے کہ جس کی نگاہوں میں دنیاوی حیات مزین کر دی گئی وہی دینداروں کا مذاق اڑائے گا، وہی دنیا کو دین پر فوقیت دے گا، اور پھر میدان محشر میں شدید حسرت و پچھتاوا اس کا مقدر بنے گا۔ اور یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آیا، اس نے شیطان سے مقابلہ کیا، اور خصوصاً عالم جوانی میں ہونے کے باوجود پھر اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اس نے فوقیت دی، تو یہ بروز قیامت ان عام لوگوں سے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا مطلب اس کے دین کی راہ میں چلنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ شخص ان سے بلند مرتبہ ہوگا، اور وہاں پر یہ حسرت و پچھتاوے کے ساتھ ادنیٰ مراتب میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ رزق علم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا اس سے بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ عام مراد ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے تو جس کو چاہے بلا حساب و کتاب عطا فرماتا ہے، کہ اسے مسلمان ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، پھر نیک بنا دے، متقی، پرہیزگار، عبادات پہ استقامت پذیر، گناہوں سے اجتناب کرنے والا۔ یہ تمام نعمتیں اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ہمارے سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا مشاہدہ کرے۔ یہ آیات عمل کا تقاضا کر رہی ہیں، یہ محاسبے کا تقاضا کرتی ہیں، یہ غور و تفکر کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوں، میں دینداروں کا مذاق اڑاتا ہوں، میں کسی کو دین کی راہ سے روک رہا ہوں، میں اس کے گناہوں کے ارتکاب پر تو راضی ہوں، لیکن اگر وہ نیک عمل کرنے لگے تو میرے لیے یہ عمل باعث تشویش ہو جاتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اس راستے سے روکوں۔ خصوصاً ہمارے پیرنٹس جو ہیں، والدین، سرپرست حضرات، خواتین و حضرات، سب اس پر غور کریں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے دین کی راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں، سبب بن جائیں، اور بروز قیامت پھر یہ آپ کی اولاد یا آپ کے رشتہ دار آپ سے بلند مرتبے پر ہوں، آپ ادنیٰ مرتبے پر ہو کر پچھتا رہے ہوں، تو پھر یہ پچھتانا قابل نفع نہیں ہوگا۔ یوں ہی یہاں پر یہ بھی مطلب بہت زیادہ ضروری ہے، قابل توجہ بات ہے کہ بسا اوقات ایک عام مسلمان انگریزوں کے پاس یا دیگر جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسے بسا اوقات معاذ اللہ اسلام کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے تقوی پرہیزگاری کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ حقیر سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان، مسلمان ہونا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادات پر استقامت کا مل جانا، گناہوں سے پرہیز پر پابندی کا حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی دنیاوی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو آج اگر اللہ نے کسی کو دنیا میں کوئی نعمت عطا بھی فرمائی ہے، اسے نعمت کے معاملے میں ہم پر فوقیت بھی عطا فرما دی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اسے اسی طرح فوقیت دی جائے گی، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیاوی حیات کو مزین کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا میں اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے، اور پھر بروز قیامت وہ ادنیٰ درجے میں ہوگا، اور دنیاوی امور سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال اختیار کرنے والا اعلیٰ مراتب میں ہوگا، اعلیٰ درجات میں ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اور لوگ ایک ہی دین پر تھے، امت واحدہ تھے۔
سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ کون سے زمانے کا ذکر ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو قول ہیں جو زیادہ معتبر ہیں، کہ ایک تو یہاں مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کا زمانہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ مراد ہے۔ اور اس میں بھی پھر اختلاف ہے کہ ایک امت ہونے سے کیا مراد ہے، ایک دین پر ہونے سے کیا مراد ہے، کہ کیا سب کے سب حق پر تھے یا سب کے سب باطل پر تھے۔ تو اس میں یہ دونوں قول ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب حق پر تھے، اور ایک قول کے مطابق اس درمیانی زمانے میں جتنے لوگ تھے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر سب کے سب ناحق تھے۔ لیکن صحیح قول اور جمہور کا قول یہی ہے کہ یہاں اس زمانے تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام یا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب حق پر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امت واحدہ قرار دیا، وہ سب حق پر تھے اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو ڈر سنانے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب ان امور میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی آپس میں سرکشی کرتے ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح طور پر نشانیاں آ چکی تھیں۔ یعنی یہ کتاب حاصل کرنے کے باوجود آپس میں سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، واضح نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے اس حق بات کی کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے تھے، یعنی مختلف فی امور میں سے حق بات کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو عطا فرما دی کہ جو ایمان والے تھے، انعام یافتہ تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس دور میں تھے ہدایت پہلے عطا فرمائی تھی، یہ حق پر تھے، لیکن اس کے بعد جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء علیہم السلام کو بھیجا جنہوں نے ان کو ڈرایا، اور کتاب حاصل کرنے کے بعد، یعنی انبیاء علیہم السلام کے آنے کے بعد، کتاب کے حصول کے بعد، پھر ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، کتابوں میں تحریفات کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپس میں جھگڑے بڑھے اور مختلف قسم کے امور ان میں جنم لینے لگے۔ پھر ان میں دو طرح کے گروپ بن گئے، ایک ایمان والے ہو گئے اور ایک کافر رہ گئے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی ہدایت عطا فرما دی جو ان مختلف فی امور میں سے حق تھی، اور اس طرح وہ نجات پا گئے، اور باقی تمام کے تمام ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جائے تو اس میں اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے یہ مفہوم اخذ کرنا غلط ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، تو اس میں اس شخص کا کیا قصور؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اسباب ہدایت کے اسباب سب کے لیے مقرر فرماتا ہے، پھر بعض لوگ اس ہدایت کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض اپنی شامت اعمال کی بنا پر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب وہ ہدایت حاصل کرنے سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی ان سے کھینچ لیتا ہے، ان کی امداد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور انہیں ان کے نفس، شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثل آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر گئے۔ مستہم البأساء والضراء، اور انہیں
سختی اور شدت پہنچی تھی، وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ حتیٰ کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔